میرے خدا نے مجھے تنہا نہ چھوڑا، باپ کی صورت میں ماں کو دیا جس نے ہماری روحانی پرورش کی۔ ماں بیمار بھی ہو، ہمارے چرچ سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پہ چرچ ہے، تو ماں بیمار ہو، جو مرضی ہو، بارش آتی ہو، ہنیری ہو، جو بھی ہو، آندھی آتی ہو، میری ماما چرچ مس نہیں کرتی۔ یہ ہمارے بڑے آنر کی بات ہے، اور وہی بات انہوں نے ہمیں سکھائی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہی بات آپ نے عظیم نے بھی دیکھی ہوگی کہ جو عبادت کا سیشن ہوگا اس میں ہم پوری فیملی شامل ہوتے ہیں۔ آئیے آج کے پاک کلام کی طرف نظر کرتے ہیں، اور ایک بار پھر میں بھائی صاحب کا اور پوری کلیسیا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا حصہ اناجیل میں سے نئے عہد نامہ میں سے، حصہ اناجیل میں سے نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4 آیت تک کلام خدا میں سے ہمارے لیے جو آج کا سبق ہے، جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4تھی آیت تک کلام خدا کچھ یوں فرماتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ کلام مقدس کا یہاں تک کا پڑھا، سنا، سمجھا اور دل سے قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ اے باپ، تو شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ جتنی دیر ہم نے تیری پرستش کی، تیرا تخت یہاں پہ لگا رہا تھا، اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم تیرے منہ کی آواز کو، تیرے کلام کی باتوں کو سننے کو ہیں، تو پیارے باپ یہ جو سچے موتی ہیں، تیرے کلام کی عمیق باتیں ہیں، جو ہماری چربی فربی کے لیے، جو جسمانی نشو و نما کے لیے، روح کی تازگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ان پہ پیارے باپ ہم انوان غور کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، تاکہ تیرے بندہ داؤد کی طرح بڑے ایمان کے ساتھ کہہ سکیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سننے والے کان، سمجھنے والی عقل اور قبول کرنے والا دل عطا کر۔ میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ مجھ میں کوئی خوبی، کوئی لیاقت، میری کوئی منشا نہ تھی، بلکہ پیارے باپ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا اس کول کی پیشن گوئی پوری ہے۔ تو پیارے باپ تو فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار، تو میں بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اسی ایمان میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تیرے پاس کھڑا ہوں پیارے باپ، تیرے حضور کھڑا ہوں، اور پیارے باپ تو میری آنکھوں کا، میرے ہونٹوں کا، میری زبان کا ذمہ لے، تاکہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہ کر سکوں جس سے تیرے پاک نام کی تفکیر ہو، بلکہ پیارے باپ جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے بیان کروں وہ عین تیری مرضی اور تیری منشا کے مطابق ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ میرے خیال سے آج کا جو حوالہ ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نے یہ حوالہ، یہ ریفرنس آج پہلی بار سنا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور زمانہ حوالہ ہے، یہ بہت ہی عمیق باتیں ہیں، یہ ایک بہت ہی اچھا خاکہ ہے، یہ بہت ہی ایک اچھا سکیچ ہے جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ کب یہ بات سکھاتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کو سیکھیں، 4 باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ کیوں، کب، کیسے اور کس لیے۔ یہ 4 باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہیں کہ یہ باتیں کیوں کہی گئیں، کس کے لیے کہی گئیں، کب کہی گئیں، اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ کے آج کے کلام کی طرف بڑھنا ہے۔ جب آپ اس کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، جب آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو میرا یہ ایمان ہے تو آپ ضرور اس سے برکت پائیں گے۔ سب سے پہلے جو شاگرد یسوع کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، ایک سوال سب سے پہلے چھوڑے دیتا ہوں، آیا کہ کبھی میں نے یا آپ نے خدا کے حضور یہ گریہزاری کی ہے کہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، ہمیں دعا کرنا سیکھا؟
یہ آج کا سوال، آج کا چیلنج آپ کے سامنے چھوڑے دیتا ہوں، اور جس بات پر آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ آج کا ٹاپک یا آج کا جو ہماری ہمارا محور ہے، جس کے گرد آج ہم گھومیں گے، وہ یہ ہے کہ ہو شوڈ وی پرے، ہم دعا کیسے کریں یا ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے اس باتوں کو دیکھیں گے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے میں اگر ادھر سے کھڑے ہو کے اناؤنس کر دوں کہ ہم جماعت کے ساتھ مل کے دعا کریں گے تو ہم اپنی گردانیں لاپنا شروع کر دیں گے۔ ہم جو بائبل کا طریقہ ہے، جو بائبل ہمیں اس بات کو سکھاتی ہے، ہم اس طریقے کو ٹوٹل ہی مسخ کر دیں گے، ہم اس طریقے کو ٹوٹل ہی سائڈ پہ کر دیں گے اور اپنی مرضی سے دعا کریں گے۔ ہم وہ دعا نہیں کریں گے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ سب سے پہلے لفظ دعا 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ دعا 3 حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے، دال، عین اور الف۔ میرے پیچھے بولیے گا، دال، عین اور الف۔ دال سے دل، عین سے عقل بڑی ہی سیکھ لیا، جہی تھوڑا جا اور طریقے نہ سیکھنے۔ آج آپ اس کو دیکھیں گے عرصہ کی صورت میں۔ عقل پہ تو ہم نے بہت سرمن سن لیے، پر پھر بھی سولڈو سے بڑی معذرت کے ساتھ میں خدا کے مذبح پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ میں پھر بھی یہی میرے سمیت میں اپنے آپ کو پہلے انکلوڈ کرتا ہوں۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے، دال سے دل، عین سے عرصہ اور الف سے ایمان۔ یہ 3 حروف آج ہم بہت دیکھیں گے، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم تثلیث پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے دال، عین اور الف۔ دال سے ہے دل، کہ ہمیں دعا دل سے کرنی چاہیے۔ دعا کے جو لغوی معنی ہے، جو دعا کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے التجا کرنا، گر گرانا، رونا، اپنی التجائیں پیش کرنا۔ یہ دعا کے مقصد ہیں، یہ دعا کا مطلب ہے، یہ دعا کے میننگز ہیں۔ اس کو انگلش میں پرے کہتے ہیں۔ ہم اکثر نماز کو بھی اسی میں شامل کر دیتے ہیں، عبادت کو بھی دعا میں شامل کر دیتے ہیں، پر یہ تینوں علیحدہ ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے، جو حرف ہے وہ ہے دال۔ بائبل میں سے پروف کروں گا، میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی بھی بات بائبل سے آؤٹ نہ ہو۔ پھر بھی آپ نے میری باتوں کو اتھینٹک نہیں سمجھ لینا، خود جا کے بائبل کو سٹڈی کرنا ہے۔ جتنی میری بیٹیاں، جتنے میرے بھائی، جتنی میری مائیں، جتنے میرے باپ بیٹھے ہیں، وہ جا کے خود جو بائبل پڑھ سکتے ہیں، اس بائبل کو پڑھنا ہے اور جا کے غور کرنا ہے کہ جو ہم نے آج سیکھا ہے آیا کہ وہ ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے حرف ہے دال۔ دال سے کیا بنتا ہے؟ دل۔ اور اب دل کے لیے ہم جو حوالہ دیکھیں گے، آئیے میرے ساتھ نکالیے گا تواریخی کتابوں میں سے پہلا سیموئل، اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا سیموئل پرانے عہد نامہ میں، پہلا سیموئل اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ اور جب وہ سیلا میں کھا چکے تو ہنہ اٹھی، اس وقت ایلی کہن خدا کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، آئے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ ہنہ نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا دل سے بول کے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
ہم نے پہلا لفظ کون سا رکھا تھا سیکھنے کے لیے؟ دال سے کیا بنتا ہے؟ اور حنا نے کیا کیا تھا جب اس کی پہلے باب کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں، کلام آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، ہم نے مل کے سیکھنا ہے، آپ نے سونا نہیں ہے۔ اگر بور ہوئے تو بتا دیجئے گا، میں ادھر وائنڈ اپ کر دوں گا۔ اگر آپ کو مزہ نہ آئے یا آپ، کیونکہ آج کل ہم مزہ لیتے ہیں کلام میں بھی، ہم اپنا انٹرسٹ ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں، بڑی معذرت کے ساتھ الفاظ شاید سخت ہوں، بعد میں عظیم کن باتوں کو فیس بھی کرنا پڑے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب میں خدا کا کلام لے کے چلتا ہوں، جب میں خدا کا کلام سکھاتا ہوں تو یہ مجھے کسی کی طرفداری نہیں سکھاتا، یہ مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں اپنی ماں کے لیے کوئی اور جملہ بولوں اور اپنی بہن کے لیے اور دوسری کی ماں کے لیے اور دوسری کی بہن کے لیے کوئی اور جملہ بولوں۔ میں ایکول سب کو رکھوں گا، اور یہ بات میں بھی آپ کے دل پہ چوٹ کرے اور مجھے بہت خوشی ہوگی، میں اس چیز میں اپنی خوشی محسوس کروں گا کہ اگر کلام آپ کے دل پہ چوٹ کرے۔ ہم نے سب سے پہلی بات جو دیکھی ہے وہ ہے دال، دال سے بنتا ہے دل، اور حنا نے کیا کیا تھا؟ اپنا دل انڈیل دیا تھا۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا کبھی ہم نے رو کے اس کے آگے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی رو کے اس کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے؟ کیونکہ وہ پریشان تھی، وہ ایک غمگین عورت تھی، اسے لوگوں نے باتیں کی، اسے ایلی نے یہ بات بولی کہ تو شرابن ہے، تو نے شراب پی ہے، تو میں کے نشے میں ہے، کیونکہ اس وقت کا کلچر تھا۔ اگر آج بھی یہودیوں کی تاریخ کو دیکھیں، اگر آج بھی آپ یہودیوں کی تاریخ پہ نظر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ امیر عورتیں جو تھی وہ میک نوشی کرتی تھی، وہ نشہ کرتی تھی۔ جب ہم نے میں پیاسا ہوں کلمہ سنا ہوگا تو وہاں پہ ہم نے لازمی امثال کا ذکر پڑھا ہوگا، امثال 31 باب کا، کہ وہ امیر عورتیں میں پیش کرتی تھیں۔ اگر کسی نے اسے ذہن سے، اگر اس نے عقل کے ساتھ اس کلمہ کو سنا ہوگا تو اس کے مائنڈ میں یہ بات ابھی انکلوڈ ہوگی، اسے یہ بات کی سمجھ آئے گی کہ وہ میں کے نشے میں نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنا دل خداوند کے حضور میں انڈیل دیا تھا۔ جب اس نے اپنا دل خداوند کے حضور میں انڈیل دیا تھا تو ایلی نے اسے بولا کہ تو نشے میں ہے، مینوں لگن ڈیا کیا خبیث عورت ہے، اس واسطے کو سمجھ نہیں آؤں، پتہ نہیں کی کرن ڈی ہے، پر اس نے وہاں پہ ایک بڑی پیاری بات کہی جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے، جو ہمارے ایمان کی وسعت کے لیے ہے، کہ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، نہ میں نے پی نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنے دل کو انڈیلا ہے۔ جب آپ اپنا دل خداوند کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں، جب آپ گریہزاری کرتے ہیں، جب آپ عاجزی انکساری کے ساتھ اس کے حضور میں آ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فکر جو کستے ہیں کہ آپ بڑا بھائی ہو گیا جی، جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جو ایلی کہن نے اس سے بولی کہ تو نشہ میں ہے۔ آج لوگ ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ آپ بھائی ہو گیا جی، آپ بہن ہوگی جی، ہم سوچ چکے کہا کہ بلی کدھر چلیے، ہاں جنوں چلیے، یہ ہم تانے دیتے ہیں، یہ سچائی ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جب بھی بہت یہ فرینڈ یوز ہوتے ہوں گے، اس لیے دال سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا کس کی طرح دل انڈیلنا ہے؟ ہم نے کس کی طرح دل انڈیلنا ہے؟ حنا کی طرح ہم نے اپنے دل کو انڈیلنا ہے، جس طرح اس نے اپنے دل کو انڈیلا اور اس نے خدا سے کیا انعام میں پایا، اور خدا نے اسے انعام میں کیا دیا؟ اور خدا نے اسے اس کی وہی منت جو اس نے مانگی تھی، کیونکہ وہ اپنا دل انڈیل چکی تھی، اور خدا نے اسے کیا دیا؟ فرزند نورینہ بخشا۔ آج ہمیں بیٹے تو چاہیے، آج ہمیں اولاد تو چاہیے، پر میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس جگہ پہ آ کے، اس پاک مقام پہ آ کے اپنے آپ کو جھکا دوں، اپنے آپ کو گریہزاری میں لے آؤں، اپنے آپ کو حنا کی طرح پست کر دوں، کیونکہ وہ ایک امیر عورت تھی۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے سب کہہ کر دے۔ اب یسوع نے آ کے یہ نہیں کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چال پھر، بلکہ اس نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سب کچھ دینے کے لیے ایک چیز دے دی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، پر میں ان کی نفی کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز برحق ہے تو میرے زندہ خدا کا کلام ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی چیز نہیں جو برحق ہو، صرف ایک ہی چیز برحق ہے، اور وہ ہے میرے زندہ خدا کا کلام۔
اس لیے اس نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم حنا کی طرح اپنا دل کیا کرنا ہے، ہم نے حنا کی طرح اپنا دل سوچئے گا، لمحہ فکر کیا ہے۔ دوسرا حرف جو ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ عین سے کیا بنتا ہے؟ عرصہ کے بارے میں آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا۔ لوکا کی انجیل، نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ آمین۔ دوسری بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ لگتا ہے بور ہو رہے پادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، پادری صاحب اس بات میں تائید کریں گے، کلام سننے کا اور سنانے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ لوگ پورا ساتھ دیں، جب آپ لوگ آگے سے آنسر کریں۔ سنانے والے سپیکر کو یہ ہوتا ہے کہ میری باتیں سن رہے ہیں اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آتی ہے۔ ہم نے دوسرا حرف کون سا دیکھا ہے دعا کے بارے میں؟ عین سے بنتا ہے، اور یہ ایک بیوہ اور ایک قاضی کی مثال ہے۔ یہ بہت پرانی مثال ہے، مشہور زمانہ مثال ہے کہ وہ بیوہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا، پر وہ اس کی سنتا نہیں ہے۔ بس آخر ایک دن اسے خیال آتا ہے کہ گو نہ میں انسان سے ڈرتا ہوں نہ خدا سے ڈرتا ہوں، میں کیوں نہ اس کے انصاف کر دوں۔ یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو کیا جب ہم خدا کے حضور میں اپنا دل انڈیلیں گے؟ ہو سکتا ہے، میرا ایمان ہے، ہم اکثر ایک پنجابی میں کہاوت یوز کرتے ہیں، خدا دے گھر دے وچ دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم اکثر یہ بات یوز کرتے ہیں، ہم یہ اکثر پروورب یوز کرتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب میں اپنا دل اس کے حضور میں انڈیل دوں گا، عرصہ لگ سکتا ہے، عرصہ گزر سکتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے ابھی اس سے کوئی چیز مانگی اور مجھے اسی وقت عنایت کر دے۔ اگر میں نے وہ چیز دینی ہے تو میرے اندر رائی کے دانے جتنا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہم میں آج کل کے لوگ ہیں، ہم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں ہے، میرے سمیت ہم رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں پہلی بات تو ہم اپنا دل نہیں انڈیلتے، اگر دل انڈیل بھی دیا ہے تو ہم اس میں شک رکھتے ہیں، اپنی دعاؤں میں شک رکھتے ہیں۔ ابھی عظیم ایک لفظ یوز کر رہے تھے جو میں وہاں پہ بیٹھے میں نے بہت نوٹ کیا اور میں ان کی کریکشن بھی کرنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے، کہ اگر خدا نے کوئی آپ کی زندگی میں کام کیا ہے یا اگر آپ کو کوئی معجزہ ملا ہے، کیوں نہ ہم اس بات کو ایسے بولیں کہ خداوند نے میری زندگی میں عجیب کام کیے ہیں۔ کیونکہ ایک اکثر گیت بھی گنگناتے ہیں، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ جب میرا خدا بڑا ہے تو پھر وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب میں اسے باپ کہتا ہوں تو ایک باپ اپنے دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ ایک دنیاوی باپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور بیٹھے ہیں۔ جب میں اس باپ کو پکارتا ہوں تو وہ میری کیوں نہ سنے گا؟ اس کی ڈکشنری میں اگر کا لفظ نہیں ہے،
اس کی ڈکشنری میں شک والا لفظ نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے نیکسٹ جب بھی یہ بات کہیں، کیونکہ میرا خدا ہر روز مجھے، یہ بھائی دین کا فیورٹ سانگ ہے، فیورٹ گیت ہے یہ والا، کہ میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ جب وہ ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے تو اس میں اگر کا تو لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں ایک چیز کیا لگ جاتی ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، عرصہ لگ جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری ریفرنس ہم اس کو دیکھیں گے، کلام ختم نہیں، صرف دعا کا آخری ریفرنس ہم دیکھیں گے، ایمان۔ الف سے ایمان، الف سے کیا ہوتا ہے، ایمان۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا حصہ خطوط میں سے مقدس یعقوب کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ مقدس یعقوب کا خط، صفحہ نمبر 316 پہ، 317 پہ آپ کو ریفرنس ملے گا۔ یعقوب کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 13ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اور اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ غور طلب بات ہے، غور کریے گا سائٹ پہ، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ آمین۔ اب تیسری بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے، ایمان۔ الگ سے کیا بنتا ہے، ایمان۔ اب کلام خدا فرماتا ہے، اپنے بندہ یعقوب کی معرفت ہمیں لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے کیا ہوگا، بیمار شفا پائے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے بند رحم کھل جائیں گے، اس سے ہر ایک چیز جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے، دال۔ اس سے ہم نے دال سے کیا کرنا ہے، دال سے کیا بنتا ہے، دل۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا دل صاف کرنا ہے، دوری میں انڈیلنا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے، عرصہ۔ این سے عرصہ، جب ہم نے اس کے آگے اپنا دل انڈیل دیا ہے تو عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور تیسری اور میرا سب سے فیورٹ حصہ کلام مقدس میں، جو میرا سب سے، پوری بائبل میری فیورٹ ہے، پوری بائبل میں پڑھتا ہوں، پوری بائبل بھی میرا ایمان ہے، پر جو مجھے بہت زیادہ تقویت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور اگر اس نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں تو ان کی معافی بھی ہو جائے گی۔ اب جب آپ نے دل ڈیل دیا ہے اس کے آگے اور عرصہ لگ گیا ہے تو ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ایمان کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اسی ایمان میں رہیے گا کہ خدا نے میری دعاؤں کو سن لیا ہے اور مجھے جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ میں نے پا لیا ہے۔ آئیے، یہ تھا دعا کے بارے میں چند ریفرنس جو ہم نے دیکھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے حصہ تلاوت کیا ہے اس میں ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اب بات وہ آگئی ہے جو ہم کبھی کرتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسا ہو جو دانیل سے بڑا ہو، میں دانیل نبی کی بات کر رہا ہوں، جو دانیل نبی سے بڑا ہو، کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، کوئی پلوسر رسول سے بڑا بیٹھا ہو، کوئی پطرس سے بڑا بیٹھا ہو، کوئی یوحنا، اندریاس، کوئی ان سے بڑا بیٹھا یہاں پہ۔ انہوں نے کہا، کیونکہ یوحنا کے جو شاگرد تھے وہ اندریاس تھا، اس نے بولا کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ سوچئے، ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن پہ زور ڈالیے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کیا کبھی میں نے خدا سے یہ بات بولی ہے کہ مجھے تیرا کلام پڑھنا نہیں آتا، مجھے تیرے کلام کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مجھے
دعا کرنا نہیں آتی، مجھے دعا کرنا تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو میرے خیال سے سب کا جواب نہیں میں آئے گا. اندر کا ضمیر اسے یہ بات بولے گا کہ نہیں، میں آج تک خدا نوا چیز نہیں کی. ہم جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا اڈوپٹ شدہ ہے، ہم دوسروں کو کاپی کر کے دعا کرتے ہیں. میں نے پہلے اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ ہم وہ دعا نہیں کرتے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور یسوع نے تب سکھائی، اس سے پہلے دعا نہیں سکھائی. اس کے پہلے دعا کے بارے میں تعلیم دی. متی کی انجیل اس کا 5 باب جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دعا کے بارے میں تعلیم دی کہ تم نے ایسے دعا کرنی ہے. دعا سکھائی کا جو لفظ ہے، جب شاگردوں نے، کیونکہ لوکا اس کا ڈائریکٹ شاگرد تھا، طبیب تھا، اور اس نے وہ باتیں تمام لکھی ہیں جو اس نے خود دیکھی ہیں. تو اس نے جب یسوع کے شاگردوں نے سے بولا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے انہیں پھر دعا کرنا سکھایا بھی. جب آپ اس کے حضور میں کہیں گے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، دانیل نے کہا کہ مجھے رویا تو تُو نے دکھا دی ہے پر مجھے ان کی سمجھ نہیں. وہ 21 دن اندھے منہ پڑا رہا اور اس نے بولا کہ مجھے ان رویاؤں کا مطلب سمجھا، جو تو نے مجھے رویا عطا کیا مجھ سے بعید ہیں، وہ میری سوچ سے بہت دور ہیں، مجھے ان کا مطلب سمجھا. اور خداوند کا فرشتہ اسے ان رویاں کا مطلب سمجھانے کے لیے آ گیا. اسی طرح جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند یسوع المسیح نے، جس سے ہم مصلوب مسیح بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسیح کو پوری دنیا مانتی ہے پر ہم مصلوب مسیح کو مانتے ہیں جو ہماری خاطر مصلوب ہوا. اس نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو آئے باپ. اب اس نے ہمیں ایک میتھڈ دے دیا ہے، ایک سکیچ دے دیا ہے، ایک باؤنڈری لگا دی ہماری طرف. وہ باؤنڈری جو پچھلے زمانہ میں، جو پچھلی صدی میں، جو توریت میں تھی، جو شریعت میں تھی، اسے ڈھا کر اس نے ایک نئی ہمیں سکیچ دے دیا، ایک نئی چیز دے دی کہ جب تم دعا کرو تو کہو آئے باپ. کیونکہ پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند بننے کا حق. جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میرے گناہوں کے لیے، میرے خاندان کے گناہوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے صلیب پر بلیدان ہوا، تو ہم باپ کے بیٹے بن جاتے ہیں. جو جان یسوع کو قبول کرتی ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، وہاں پہ واضح الفاظ میں یہ مرقوم ہے کہ پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا. جب ہم فرزند ہیں، جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ ہم اسے بے شک ٹائٹل دیں، میری اوقات نہیں، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں اسے ٹائٹل دے سکوں. میری دعا کا شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ اے خدا میں رحیم خدا، وہ رحیم ہے. اے قادر مطلق خدا، بالکل وہ قادر مطلق خدا ہے. اے یہوہ پاک خدا، وہ پاک خدا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو، پر میرا اور آپ کا اس کے ساتھ ایک اور رشتہ ہے. میرا اور آپ کا ایک اس کے ساتھ ریلیشن ہے. وہ کون سا ریلیشن ہے؟ باپ اور بیٹے کا. جب ہمارا اس کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ریلیشن ہے، تو پھر کیوں ہم دوسروں کے ریلیشن اڈاپٹ کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں دوسروں کی کاپی کرتے ہیں؟ یہ آج بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے تو ہم مسیحوں میں پھیل رہی ہے کہ ہم دعا کی ایک دوسرے کے الفاظ چراتے ہیں. اگر پادری صاحب نے بہت اچھے دعا میں الفاظ یوز کر لیے ہیں تو عزیز یہ چاہے گا کہ جو الفاظ پادری صاحب نے یوز کیے ہیں، جب میں دعا کروں تو میں ان الفاظوں کو چوری کر دوں. کیوں؟ میرا تو اپنا باپ کے ساتھ رشتہ ہے. اور سب سے بات ضروری یہ ہے کہ ہم اسے باپ تب ہی کہتے ہیں جب ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنا، اگر آپ نے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے تو اپنی دعا کا آغاز جب بھی کیجئے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ خدا کا کلام اس بات کی عکاسی کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آئے باپ. جب بھی دعا کرو تو کہاں سے شروع کرو؟ آئے باپ. جب بھی دعا کرو کہاں سے شروع کرو؟ آئے باپ. پھر اسے جو مرضی ٹائٹل دیتے رہیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ رب الفواش ہے، وہ یہوہ الدنائی ہے، وہ یہوہ الشدائی ہے، وہ یہوہ الوہیم ہے، وہ سب کچھ ہے. پر میرا مسیحیت میں 3 باتیں
बहुत मुनफरिद है। जो तमाम, अगर मसीहत मजहब है ना, अगर लोग कहते हैं कि मसीहत एक मजहब है, तो ये दूसरे मज़ाहिब से अलग है। इसमें 3 बातें हैं जो मैं हर जगह बयान करता हूँ, यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि बयान करूँ। 3 बातें हैं जो मसीहत को पूरी दुनिया से के मज़ाहिब से मुख्तलिफ बनाती हैं। सबसे पहली बात कि हम खुदा को बाप कह के पुकारते हैं। दुनिया में कोई कौम नहीं जो उसे बाप कह सके, ना उसे कोई बाप कहता है। दूसरी बात और सबसे अहम बात कि हम माफ़ी का दर्स देते हैं। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं, आपके इर्द गिर्द अपने देख लें, कोई ऐसी नेशन नहीं, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो माफ़ी का दर्स दे। बल्कि कहते हैं अगर चोरी की थी हाथ वड़ दो ना, अगर ज़ना किया है तो की करो, अख कट दो। अगर कत्ल का बदला किए जी, कत्ल है। शरीयत की भी तो यही तालीम थी ना। पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे कोई दानी गाल पर तमाचा मारता है तो बायां भी फेर दे। सलीब पर उसने क्या कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये हमारे और आपके, मेरे और आपके निजात दहिंदा की तालीम है, जो उसने बोला कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। दूसरी बात कि हम माफ़ी का दर्स देते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात कि हम मसीह मसलूब को मानते हैं। मसीह की मुंतज़र तो पूरी दुनिया है। दूसरी नेशन भी जो है वो मसीह की मुंतज़र हैं कि मसीह आएगा, फलां के साथ जंग करेगा, फलां के साथ वो करेगा, फलां के साथ ये करेगा, और वो उसकी मसलूबियत को नहीं मानते। वो ये नहीं मानते। इबादत के शुरू में अज़ीम ने अल्फाज भी यूज़ किए थे कि हम खुदा की मसलूबियत को मानते हैं। ये तीसरी बात है जो हमें तमाम दुनिया के मज़ाहिब से अलग थलग बनाती है। जब हम अलग थलग हैं, कहते तो हैं कि हम मुक़द्दस शाही कहनों का फ़िरका हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम बाप के बेटे हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? क्योंकि बेटे और बेटियां बनने के लिए एक प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। एक चक्की का पार्ट है ना, गल च पाना पैंदा है, और पहाड़ी बात में याद करना पैंदा है, जिहदे विच उन्हें फरमाया सी कि अगर तुसीं दुआ करते हो तो तुहानूं याद आ जाए तुहाडा भरा तुहाडे नाराज़ है, ते अपनी कुर्बानी उसे कुर्बानगाह दे अगे छड्ड दे ते पहला जाके की कर, अपने भरा नूं मना। कभी मनाया है किसी ने अपने भाई को? आजकल हमारे खानदानों में ये रीति रिवाज है कि माँ बाप के साथ, माँ बेटी के साथ नहीं बोलती, बेटी माँ के साथ नहीं बोलती, बेटा माँ के साथ नहीं बोलता, बहू सास के साथ नहीं बोलती। ये हमारे घरों की हालत है। और चर्च में आके सबसे पहले हम घुटने टेक के बहुत ऊंची ऊंची दुआ करते हैं कि आए खुदा मेरी सुन ले, आए खुदा मेरी सुन ले। वो ताड़ी कित्थों सुन लवे? उसने पहले ही फरमा दिया है कि जब तू दुआ करता है तो अगर तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, नाराज का लफ्ज नहीं, वहां पे जो लफ्ज यूज हुआ है वो क्या है कि शिकायत है, तो गिला है मेरे नाल कोई, ते अही ते दिल दे विच गिले नहीं, पता नहीं की लैक बैठे हैं जहां पे इसी जगह पे बैठे हुए। अभी भी अगर किसी के दिल को खोला जाए, अगर किसी के दिल को खोला जाए तो एक दूसरे के खिलाफ भुगत होगी। पास्टर फ्रांसिस रोज का गीत है कि कैसे हो असर दुआओं का, क्योंकि मेरी दुश्मन मेरी कदूरत का मतलब पता क्या है? अना, किसी को माफ ना करना। दुआ तो हम मांगते हैं, बड़े ऊंची आवाज में दुआ मांगते हैं, ऊंची आवाज में खुदा सुनता। ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ, कलाम मुक़द्दस में से बयान करता हूँ कि खुदा ऊंची आवाज पसंद नहीं करता। ना खुदा ये कहता है कि जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह बक बक करो। वो पोशीदगी में दुआ करता है। पोशीदगी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जो उसका मतलब है, जो उसका मतन है, जो उसे सीखने वाली बात है वो ये है कि अपने दिल से दुआ करो। वो जो दिल के 36 खाने ने, तो 36 खानिया में हर एक ने अपना अपना हिस्सा रखा है। किसी के भरा के खिलाफ निबत है, किसी के भरा के खिलाफ ऐप है, किसी के भरा के खिलाफ कोई गल है, तो फिर खुदा का खाना कितने होना? बड़ी माजरत के साथ कलाम की बातें सख्त होगी, पर मुझे खुशी होगी कि अगर आपके कलाम दिल पे चोट करे, मैं बार बार ये अल्फाज आपने दे रहा हूँ। मैं इस बात में आर महसूस नहीं करूंगा कि आपको कलाम बुरा लग रहा है। मैं जो बात करूंगा कोशिश ये करूंगा कि कलाम में खुदा में से करूँ। अब हम उसे बाप जब कह देते हैं तो फिर आजकल एक और बड़ी बीमारी हमें फैली हुई है कि रूह पाक ये कर दे, हम ऑर्डर देते हैं दुआ में कि रूह पाक आ कर दे, रूह पाक आ कर दे, रूह पाक अनु देख दे, रूह पाक उन्होंने खड़ा कर दे। रूह का काम तो किसी को गिराना नहीं।
کلام خدا میں تو کہیں نہیں لکھا کہ روح کا کام یہ ہے کہ عظیم کو دیکھ دے، عاشق کو کھڑا کر دے، عاشق کو دیکھ دے فلاں کو دیکھ کھڑا کر دے. روح کا کام تو یہ نہیں ہے. روح کا کیا کام ہے؟ آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں. تیسرے خطوط میں سے پولس رسول کا رومیو کے نام پر رومیو کے نام پر اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا. پس صاحب بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح کے بدن کے کاموں کو نیست و نبود کرو گے تو جیتے رہو گے. اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے بھی ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. اب روح کے کام کیا ہیں جی؟ روح تو ہماری روح کے ساتھ مل کے کیا کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ خدا کے. اور اس کے لیے میں نے 12ویں آیت اور 13ویں آیت پڑھی ہے، اس کے لیے دیکھیے گا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جسم کے مطابق کام نہیں کرنے، جسم کے کام نہیں کرنے. جسم کے کام سب پہ یہاں ہے: شہوت پرستی، بدخوئی، کینہ، نفرت، جو ہم نے کوٹ کوٹ کر بڑی پڑی ہے. میرے اپنے خاندان میں، میری اپنی زندگی میں جو سب کچھ کوٹ کوٹ کر بڑا پڑا ہے. جسم کے کام یہ ہیں. اور جب ہم جسم کے کاموں کو ترک و نبود، نیست و نبود کریں گے تو پھر ہی ہم اس کے کیا کہلائیں گے؟ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے تو ہمیں کلامی کی روح نہیں ملی کہ ہم اسے یہوہ بولیں. وہ یہوہ ہے، وہ یہوہ ادنائی ہے، پر ہمارا وہ باپ ہے. ہمیں اس نے اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون سے، اس نے اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون سے میں خرید لیا ہے. ہم اس کے خون خریدے ہوئے، اس کے بیٹے کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس لیے ہم اسے اے باپ کہتے ہیں. اور جب روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اسی بات کی جب 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے: اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. یہ روح کا کام ہے. روح کا کام ماں کو نہیں کہ ایسا دیکھ دے تو اس پر انکھرا کر دے، نہیں. روح تو میری اور آپ کی روح کے ساتھ مل کے شفاعت کرتا ہے. باپ کے آگے ہماری دعائیں لے کے جاتا ہے، باپ کے آگے روتا ہے، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت. دلوں کو پرکھنے والا اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خدا دل اور گردوں کو، جب ہمارے دل اور گردوں کو جانچنے والا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل بھی جائے گا. اب ٹائم آ گیا کہ بات کرو. میں نے دیکھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے. میرے خیال سے ٹائم یہ ہے کہ آ گیا بس کرو، کیونکہ ہم پارٹیز میں ساری رات، پرسوں رات ایک میرے خیال سے فیملی کا گئی تھی، بڑے فخر کے ساتھ ہمیں یہ بات بتا رہے تھے. میں فیملی کو سوری کرتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم نے 3 بجے تک برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، صبح 12 بجے تک ہم نے برتھ ڈے پارٹی کی ہے. تو جب کلام کی بات آتی ہے تو ہم 45 منٹ سے اوپر نہیں جاتے. کیوں؟ سخت باتیں ہیں نا، ہضم نہیں ہوتی، ہم ان کو ہضم نہیں کر سکتے، کلام کی باتوں کو ہضم نہیں کر سکتے. اگر ہضم کر جائیں تو میرا منہ کو تو کڑوی لگے گی، پر میرے پیٹ میں کس کی طرح ہے؟ اور جو شہد کی طرح میٹھی ہیں. شہد میں بہت شفا ہے. اس لیے ہم نے جو دعا کا طریقہ جو بائبل مقدس میں ہے، آئیے ایک بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. میں اس بات کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور آئیے اس بات کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے. سب سے پہلے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، میں سے پوچھوں گا دعا کیسے مانگنی ہے؟ دعا کیسے مانگنی ہے؟ ٹائٹل سے بعد میں اپنی دعا کا شروع ہمیشہ باپ سے کریں.
تاکہ جب آپ دوسروں کے سامنے دعا کریں، جب آپ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعائی شیئر کرنا چاہوں گا. جو کرونا کا ایسٹر آیا تھا نا، تو میں نے لاہور میں کیا تھا، وہ ڈیوٹی پہ تھا تب میں. تو ایسٹر کا کھانا تھا بڑا کھانا، کیونکہ سارے آرمی پرسنز ہیں، تو بڑا کھانا تھا. تو میجر صاحب میرے آئے اور باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم تقریباً 13 لڑکے وہاں پہ کرسچن تھے ورک شاپ میں. تو انہوں نے کھانا ہمارا کیا، ارینج کیا کھانے کا. تو جب کھانا اسٹارٹ ہوا تو میں سب سے پہلے بیٹھا ہوا تھا چیئر پہ. تو میجر صاحب کہتے ہیں کہ چلیں عزیز آج آپ نے کھانا اوپن کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ریت ہے نا کہ جو مہمان ہو وہ کھانا اوپن کرتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ عزیز کھانا آپ اوپن کریں. میں نے کہا سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سر ہم پہلے دعا کر لیں. میجر صاحب نے بولا کہ جی کریں. تو میں نے جب وہاں پہ دعا کرنا شروع کی، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، گواہی شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں نے وہاں پہ دعا شروع کی تو میں نے جب پہلا لفظ بولا کہ آئے باپ، جب میں نے دعا ختم کی باپ کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ ختم کی، تو میجر صاحب نے مجھے کھانے کے بعد بلا لیا دفتر میں اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ تو نے کون سی دعا آج کی ہے؟ یہ میں نے زندگی میں پہلی دعا سنی ہے. میجر صاحب تھے. کس چیز کی دعا؟ کہ آپ اسے باپ کہہ کے کیسے پکارتے ہو. پھر میں نے ان کو یہ بات بائبل میں سے پروف کی، کیونکہ میری بائبل، یہ جو میری بائبل ہے نا، یہ میرے پاس رہتی ہے جدھر میں جاتا ہوں. اس وقت وزیرستان میں ہوں، وہاں پہ اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں جاتا تو میں یہ بائبل ساتھ لے کے جاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سے لے کے جاتا، یہ مجھے لے کے جاتی ہے. میں ایسے نہیں سنبھالتا بلکہ یہ مجھے سنبھالتی ہے. تو میں نے میجر صاحب کو یہ بات پروف کی بائبل میں سے کہ وہ ہمارا باپ ہے. آپ کے لیے وہ داتا ہے، آپ کا وہ رازق ہے، آپ کا وہ اللہ ہے، آپ کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، پر میرا تو اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، میرا تو وہ باپ ہے. اس لیے جب ہم نے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اور دعا کے جو 3 سیگے ہیں ہم نے ان کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلا دل، دوسرا، تیسرا ایمان. اب اس کو ایک لائن میں کرتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو اپنا دل انڈیلیں اور اس میں انتظار کریں کہ عرصہ لگ سکتا ہے، اور ایمان رکھیں کہ دعا قبول ہوگی ہے. جب ایمان رکھیں گے تو بیمار بھی شفا پائیں گے. اور ابھی میرے خیال سے آپ کی شفائی عبادت کا بھی ہے، تو اس شفائی عبادت میں، اس سیشن میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھیں اور اس سے یہ بولیں کہ مجھے دعا کرنا نہیں آتی. آج ہم نے تیرے کلام میں سے بات سیکھی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. ہو شروع ہوئی پرے، ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے. تو آج خدا کے آگے شفائی عبادت میں ہم نے بہت شفائیں پالی، ہم نے بہت اپنی زندگی میں معجزات رسیو کر لیے. آج کیوں نہ میں اس معجزے کو لے کے جاؤں اپنی زندگی میں کہ مجھے دعا کرنا ہی آ جائے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ خدا سے یہ بات کہیں گے تو جس طرح اس نے دانیل پہ اپنی رویا کو واضح کیا، جس طرح اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، وہ ہمیں بھی دعا کرنا لازمی ہی سکھائے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے، ان سب باتوں کے وسیلہ سے، ان سچے موتیوں کی وجہ سے، وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. اس سے پہلے کہ میں مائک عظیم کے طرف ہینڈ اوور کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کلام کی بات بری لگی ہے تو میری اس میں خوشی ہے. میں اس میں بہت خوش ہوں گا کہ اگر کلام کی بات آپ کو بری لگی ہے، اگر میری پرسنل کوئی کسی کی شان کی گستاخی ہوگی ہو تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں. اگر کلام کی بات آپ کو بری لگی ہے تو میری اس میں خوشی ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کو کلام کی بات چبھی ہو اور آپ کے دل میں، آپ کے بنجر زمین پہ اس نے جڑ پکڑی ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.